الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست مل کر درود و سلام پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا مرشدی یا خاتم النبی. حضرات محترم السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں آج کا دن پھر نصیب فرمایا ہے. اس کی مہربانی ہے، اس نے اس لائق سمجھا ہے کہ اس نے پھر موقع دے دیا ایک دن کا. یہ سمجھ لیں کہ جیسے دن گزرتے جائیں مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے. موضوع چل رہا تھا کہ صدقات کرنے کے فضائل کیا ہیں. بندہ مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. آئیے حدیث سماعت کیجیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث درج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حضور فرماتی ہیں اس کا 3 قسم کا مال ہے. بندے کا 3 قسم کا. ایک جو کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرارا کر دیا. تیسرا مال جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، آخرت کے لیے جمع کیا. فرمایا باقی جو چھوڑ رہا ہے وہ پچھلوں کا مال ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا انسان لاکھوں روپے جمع کرے اور پھر کہ یہ میرا ہے، نہیں تو ختم ہو گیا، تیرا مال بھی ختم ہو گیا. بس مزہ تو تھا نا. اس میں ہاں ہیں اولادیں ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کے لیے کرتے رہتی ہیں، لیکن وہ مال اس کا نہیں ہے. حضور نے فرما دیا، یہ میرے سامنے حدیث بڑی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مال اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کے پرانا کر لیا، یا تیسرا مال وہ ہے جو اللہ کے راستے پہ جمع کر لیا. فرمایا اسی مال کا فائدہ، اسی مال کا. حضور علیہ السلام کا فرمان نشان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری خیرات کو تمہارے صدقے کی پرورش کی جاتی ہے، تمہارے خیرات کی پرورش کی جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک ایسا شخص اٹھے گا جس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. اللہ سے پوچھے گا میرے مالک اتنی نیکی میں نے تو نہیں کی، لیکن یہ نیکیوں کے پہاڑ. اللہ فرمائے گا میرے بندے کو جو تم نے ایک لقمہ میرے راستے پہ دیا تھا نا، اس کی پرورش کی گئی، آج وہ پہاڑ کی مانند ہو گیا. اتنی بڑی نیکی ہو گئی ہے، پہاڑوں سے بھی بڑھ گئی ہے. پتہ یوں چلا کہ اصل مال یہ ہے جو بندہ اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں ایک ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. آگے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. میرے نبی صحابہ میں بیٹھے، صحابہ سامنے بیٹھے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور کا چہرہ انور دیکھا جا رہا ہے، صحابہ بیٹھے. یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں مال جو ہے اپنا زیادہ عزیز ہے یا کسی کا مال زیادہ پیارا ہے؟ مال جو ہے فرمایا کہ مال اپنا زیادہ ہے محبوب ہے یا کسی کا مال؟ صحابی رسول نے کہا رسول مال تو وہی ہے جو اپنا ہے، پرائے مال کا کیا کہنا، وہ تو اپنا ہے ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ایسے ہی اس بندے کی مثال ہے جو مال کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کا ہے ہی نہیں. مال اس کا وہ ہے جو مال اللہ کے راستے پہ لگا رہا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں باقی کا جو پیچھے مال ہے اس کے وارث اور ہے، وہ جو پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہے وہ اس کے مال کے وارث ہے. اصل مال اس کا وہی ہے
جو مال اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اور حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان سنیے، حضور کیا فرماتے ہیں۔ یہ بھی امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے گھر احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، احد پہاڑ کے برابر میرے گھر میں سونا ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں میں 3 راتیں نہ گزرنے دیتا، میں سارا ہی اللہ کے راستے پہ۔ یہ تو میرے آقا فرما رہے ہیں نا، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے۔ عاشق جانتے ہیں آپ پہاڑوں کو حکم دیں تو وہ بھی سونا بن کے چل پڑتے ہیں۔ آپ تو مالک ہیں، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، لیکن یہ بات میرے نبی نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی ہے۔ ورنہ تو حضور جدھر رخ کریں، جدھر حکم فرما دیں، وہ کنکری جو ہے، وہ پتھر جو ہے، وہی سونا بنتی نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ صرف ہمیں بتایا جا۔ حضور فرماتی ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں 3 راتیں نہ گزرنے دیتا۔ 3 راتوں کے اندر اندر میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ ہاں اگر مجھ پہ دین ہوتا، یعنی کہ دین کے لیے ضرورت ہوتی، تو اس میں سے کچھ دین کے لیے رکھ لیتا، باقی سارا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کر لیتا، دین کے لیے رکھ لیتا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرو تو پھر پیچھے نہ دیکھو، پھر آگے دیکھو دینے والا کیسے دے رہا ہے۔ اگر یہاں پہ روک کے میں مناسب بات تو مجھے لگ رہی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، میرے آقا کی پہلی بیوی اور ہم مومنوں کی پہلی ماں۔ جب سرکار سے شادی ہو گئی، پھر حضور نے پوچھا اے خدیجہ اب کیسے گزارا ہوگا، تم مالدار ہے ظاہر، میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھ لیے۔ حضور جب خدیجہ آپ کی ہے تو یہ مال آپ کا ہی ہے، جب خدیجہ آپ کی ہے مال بھی آپ کا ہے۔ تو رسول اللہ نے مکے والوں میں اعلان کر دیا لوگوں آ جاؤ، آج خدیجہ کا مال بانٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنا شروع کر دیا، سارا مال اللہ کے راہ پہ قربان کر دیا۔ پیاری خدیجہ نے یہ نہیں کہا مال میرا ہے خرچ آپ کر رہے ہیں، عرض کی کہ حضور جب خدیجہ آپ کی ہے تو مال آپ کا ہی ہوگا۔ تو میرے نبی نے مال جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ سخی جو ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، سخی اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرتا ہے۔ صحابہ کا تو اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، ان کی اگر زندگی کو پڑھ کے دیکھ، ابھی بھی اجمی فرماتے ہیں میرے گھر میں مہمان بیٹھا ہے تو میرے پاس ایک روٹی تھی، ہم کھانے والے 2-3 تھے، روٹی ایک ہے، تو فرماتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں تو کسی نے دروازہ کھٹکا دیا، اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے۔ ابھی بھی اجمی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ روٹی اٹھائی اس کو دے دی، میں نے کہا یہ تو لے جا۔ اب وہ جو اندر بیٹھا تھا وہ بھی وقت کا ولی کامل ہے، کہنے لگے یار ابھی بھی اجمی تم عجیب اللہ کا بندہ یار، تجھے پتہ ہے مہمان گھر میں بیٹھا تمہیں روٹی ادھر دے دی۔ فرماتے ہیں بس دیکھو تو صحیح ہوتا کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو کسی نے دروازہ کھٹکایا، پوچھا کون؟ ابھی بھی اجمی دروازہ کھولو میں روٹی لے کے آیا ہوں۔ تو دروازہ کھولا تو پوچھا یہ روٹی کتنی ہے؟ کہنے لگا یہ 10 روٹی ہیں۔ فرمایا اللہ کا فیصلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم 1-2 میں 10 دوں گا۔ دیکھا ہے نا پہلے سالن بھی نہیں تھا، سالن بھی آگے روٹیاں بھی بڑھ گئی۔ یہ سودا بارے کا نہیں ہے، ایک تھی نہ تو کھا سکتا تھا نہ میں، اب دیکھو میں نے سوال ہی کیا، اللہ سے سودا کیا، اللہ نے مجھے 1 کے بدلے میں 10 عطا فرمایا۔ مجھے کل بھی پوچھ رہے تھے قاری صاحب موضوع ابھی سخاوت کا چل رہا ہے، 3 جمعے پڑھا، میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں پڑھا میں نے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سخاوت مصطفیٰ کریم آقا کو پیاری بڑی تھی، سخی حضور کو پیارا ہی بڑا ہے، جو اللہ کے راستے پہ اپنا مال خرچ کرنے والا ہے۔ آئیے آگے اور حدیث سمجھ فرمائیے، اب ہریرہ اس حدیث کرا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب ہے، میرے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، اور حضور فرماتے ہیں سخی جنت کے قریب ہے۔
جنت کے قریب ہے سخی، اللہ کے قریب ہے سخی۔ ارے بھائی جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے قرب میں آ جائے، خدا کی رحمت میں آ جائے، اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ اس کے مزید اور نفع عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بخیل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی۔ فرمایا جہل سخی، جہل سخی بخیل عابد سے شان والا ہے۔ بخیل عابد، عابد کہتے ہیں متقی نمازی پرہیزگار کو، سمجھ آگے نا؟ وہ بخیل، وہ نمازی، مال ہے لیکن اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتا۔ ایک بندہ ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ، لیکن ہے سخی، مال کی بات آ جائے اللہ کے راستے پہ لگانے سے تو پیچھے نہیں ہٹتا، سارا کچھ ہی نکال کے باہر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے اللہ کو یہ زیادہ پیارا لگتا ہے، اللہ کو یہ کہتے ہیں اور حدیث پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، جو اللہ کے راستے پہ مال لگاتا ہے اللہ اس کی مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ سمجھ آگی میری بات؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں تھا تو ایک آواز سنائی دی کہ فلاں کا باغ ہے اس کو پانی لگا دو، فلاں کا باغ ہے اس کو سیراب کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب آواز سنی تو مجھے بندہ تو کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، یہ میرے آقا فرما رہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھے تجھے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر گزری نا، جب میں نے دیکھا کہ بادل آ گئے، پانی برسنا شروع ہو گیا، می برسنا، برسات ہو رہی ہے، پانی برسنا شروع ہو گیا، وہ سارا پانی ایک جگہ پہ جمع ہو گیا۔ فرمایا پھر پانی خود ہی چل پڑا تو میں پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اس کو پانی لگایا جا رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں آگے ہوا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ بھائی آواز آ گئی فلاں تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، نام تو یہی ہے جو میں نے سنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے جب سے باغ لگایا ہے میں نے کبھی پانی نہیں لگایا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لگانے والا خود ہی لگا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتا ہوں، اور فرمایا ایک حصہ جو ہے وہ یہی ہمارے اپنے پیارے جتنے بھی ہیں سب پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ مال کے 3 حصے کرتا ہوں، میں نے کبھی پانی نہیں لگایا، میرے باپ کو اللہ خود ہی سیراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں بچوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو یہ جب سے میں نے یہ باغ لگایا ہے میں نے کبھی پانی نہیں لگایا۔ میرے بھائی میرے آقا نے کیوں ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیا کرو، اللہ اس کے بدلے میں تجھے زیادہ نفع عطا فرمائے۔ آگے کا حدیث اور ہے لیکن بہت بڑی ہے، کل پڑھیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ میرے خیال سے 10 منٹ اسی پہ پورے ہو جائیں گے جو میں نے کل پڑھ لی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے سخی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ان دنوں میں میرے آقا بڑی سخاوت کیا کرتے، سرکار حضور علیہ السلام اللہ کے راستے پہ بڑا مال خرچ کیا کرتے۔ یہ میرے آقا کا پیغام ہے میرے نبی کی امت کو، مال جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، شاید تمہاری آزمائش آ جائے تم اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جانا۔ ہاں اللہ دے کے پھر لے کے آزماتا ہے۔ میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ جب بھی سودا کیے کرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں سودا کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے نفع 10 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق